صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت پڑھیے۔ پڑھیے عبارت، تھوڑی آواز سے، تھوڑی آواز سے پڑھیے۔ اہل العلم الاسراف۔ ماشاء اللہ، عبارت خوانی ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کا مفہوم، چونکہ شروع باب ہے اس لیے کچھ وضاحت کر دینا مناسب ہے۔ یہ کتاب الوضو ہے۔ ابھی تک آپ کتاب الایمان پڑھے، کتاب العلم پڑھے، اب کتاب الوضو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد بندہ جن امور کا مکلف ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ صرف عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ صرف معاملات دوسری قسم، صرف معاملات جیسے خرید و فروخت وغیرہ، یہ صرف معاملات ہے۔ اور تیسری قسم ہے من وجہین عبادت من وجہین معاملہ، جیسے نکاح، یہ من وجہین عبادت بھی ہے۔ النکاح نصف الایمان، عبادت ہے، اور معاملات بھی ہے کہ اس سے گھر کی دیکھ ریکھ وغیرہ سب کرانی ہے۔ تو عبادات کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے۔ جن امور کا بندہ مکلف ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صرف عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ صرف معاملات جیسے وغیرہ، اور صرف من وجہین عبادت جیسے نکاح۔ عبادت کی اہمیت سب سے افضل ہے، ظاہر ہے، اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایمان و علم کے بعد عبادات کو ذکر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمام عبادات میں اہم العبادات، اہم الفرائض نماز ہے، چونکہ نماز کو کئی ایک حیثیت سے تقدم حاصل ہے، وہ مقدم ہے۔ کیسے کہ نماز تمام عبادتوں سے عام اور مؤکد ہے، اس کی زیادہ تاکید آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مکلف امیر، غریب، تندرست، بیمار، غلام، مقیم، مسافر سبھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کی ادائیگی سب سے زیادہ ہے، اس کی ادائیگی دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ ہر دن فرض نہیں، حج ہر کسی پر فرض نہیں،
روزہ ہر روز فرض نہیں، نماز وہ عبادت ہے جو سب سے عام اور مؤکد ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اسے ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن و احادیث میں ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم دیا گیا، اسی لیے تمام عبادات پر نماز کو مقدم کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، 6 شرائط ہیں، ان شرائط میں طہارت کو تقدم حاصل ہے، طہارت ان میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے طہارت کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اور طہارت کے انواع میں وضو بھی ہے، طہارت کے قسموں میں وضو بھی ہے، تو امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الوضو کو لایا ہے۔ یہاں کتاب الوضو ہے اور بعض نسخوں میں کتاب الطہارات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کتاب الوضو سے کتاب الطہارات زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اس کتاب کے تحت یعنی کتاب الطہارات یا کتاب الوضو کے تحت تمام اقسام کو بیان کیا ہے، تو کتاب الوضو کی جگہ اگر کتاب الطہارات لایا جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہو۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ بھائی کتاب الوضو کو اسی لیے سب سے پہلے لایا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وضو کب سے مشروع ہوا؟ وضو کا حکم شریعت میں کب سے ہوا ایک مسئلہ ہے، تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں سورہ انعام کی آیت کریمہ اذا قمتم الى الصلاۃ، جو پڑھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جو آپ نے آیت پڑھی، کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں جب سورہ انعام کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وضو مشروع ہوا۔ اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی مشروع تھا، ہجرت سے بلکہ غار حرا میں پہلی بار نزول وحی کے بعد ہی جبرائیل علیہ السلام نے وضو کی تعلیم دی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، معجم وغیرہ نے حدیث بیان کیا ہے۔ حضرت یہ حاکم مستدرک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش آپ کے مار ڈالنے کا معاہدہ کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو ہجرت سے پہلے ہی مشروع تھا۔ پوری بات سمجھ میں آئی؟ وضو کب مشروع تھا؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سورہ انعام کی یہ آیت جو یہاں کتاب الوضو میں شروع میں ہی ہے، اس آیت کے نزول کے بعد مشروع ہوا، اور کچھ علماء کرام محققین کا کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی مشروع تھا، بلکہ غار حرا میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی تھی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اب چوتھا مسئلہ یہ کہ یہ وضو ہر نماز کے لیے فرض ہے، ہر نماز کے وقت فرض ہے، یا صرف محدث پر فرض ہے؟ تو اس میں بھی ایک قول ہے، لیکن صحیح ہے کہ ابتدا اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، خواہ وہ محدث ہو، خواہ باوضو ہو یا بے وضو ہو، سب پر ہر نماز کے وقت وضو فرض تھا۔ بعد میں یہ عموم منسوخ ہو گیا، صرف نماز کے لیے محدث پر
وضو فرض رہا، چونکہ ہر نماز کے وقت آدمی باوضو بھی ہے تو وضو کرنا دشوار گزرتا ہے، لہذا ہر نماز کے وقت جب باوضو کوئی رہے تو اس پر بھی وضو فرض نہیں ہے، صرف بے وضو پر وضو کرنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، وضو اور طہارت کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وضو کب واجب ہوتا ہے؟ وضو کب واجب ہوتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، صرف حدث اور ناپاکی نہیں، بلکہ سبب بے وجوب دو ہیں۔ وضو واجب ہونے کا سبب دو ہے، نماز کا واجب ہونا، نمبر 1 نماز کا واجب ہونا یا ایسے کام کا ارادہ کرنا جو بغیر طہارت جائز نہ ہو، جیسے قرآن مجید چھونا ہے، قرآن مجید چھونا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھوئیں، رب کا حکم ہے، لہذا قرآن مجید چھونا ہو تب بھی وضو واجب، نماز واجب ہو بندہ پر تب بھی وضو واجب۔ اور دوسرا ہے حدث، یعنی نماز واجب تو وضو واجب، اور حدث لاحق ہے تب وضو واجب۔ تو وضو واجب ہونے کے دو اسباب ہیں، ہے نا، ایک نماز کا واجب ہونا، دوسرا حدث کا لاحق ہونا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا چلیے، وضو، یہ کتاب الوضو جو آپ پڑھے، یہ واو کے ضمہ کے ساتھ، واو کے فتح کے ساتھ، واو کے کسرہ کے ساتھ تینوں طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن تینوں کا معنی الگ الگ۔ جیسے آپ نے شرح وقایہ میں پڑھا کتاب الطہارت، طہارت، طہارت، معنی تینوں کا الگ الگ۔ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وضو، یعنی جو فعل ہے وضو کا، ہم چہرہ دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، وضو جو کرتے ہیں اس فعل کو وضو کہا جاتا ہے واو کے ضمہ کے ساتھ۔ اوئے سن رہے ہیں؟ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو کہتے ہیں جو وضو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور وضو واو کے فتح کے ساتھ، واو کے اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہی اکثر علماء لغت کا قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وضو واو کے فتح کے ساتھ، دونوں کے معنی میں ہے، وضو واو کے دونوں کے معنی میں، پانی کو بھی کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے اور اس فعل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا قول یہ کہ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ اور وضو واو کے فتح کے ساتھ دونوں کے معنی میں آتا ہے، دونوں کے۔ علامہ عینی نے فرمایا یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ اچھا، ہدایہ کے حاشیہ میں مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی قدسیہ سرہ کے حوالے سے ہے کہ طہارت، الطہارت، سن آواز نہیں آ رہی ہے؟ الطہارت، طا کے ضمہ کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کی جائے، اور طہارت، طا کے کسرہ کے ساتھ وہ آلہ جس سے طہارت حاصل کیا جائے، اور طہارت طا کے فتح کے ساتھ پاکی کے معنی میں ہے، جیسا کہ آپ نے شرح وقایہ کے حاشیہ میں پڑھا ہے۔ بہرحال یہ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بیان میں۔ ما جاء فی قول اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں آیا ہے۔
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. جب تم نماز کا ارادہ کرو، کیا ترجمہ کریں گے؟ قمتم بمعنی اردتم، کیونکہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تب کیسے وضو کرے گا؟ اسی لیے آپ کو لگانا ہوگا کہ جب نماز کا آدمی ارادہ کرے تو کیا کرے؟ وضو کرے. اچھا، اب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی باوضو ہے اور وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اس پر بھی نماز وضو فرض ہے؟ ابھی آپ نے تفصیل پڑھی کہ محدث پر باوضو پر، لیکن ظاہری آیت سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرے تو وہ وضو کرے، تو اس کا مطلب کہ باوضو ہو چاہے بے وضو ہو. اسی لیے آپ ترجمہ کریں گے اذا قمتم الی الصلاۃ وان کنتم جنوبا. وان کنتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم جنوبی ہو یعنی بے وضو ہو تو کیا کرو؟ دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت. اب یہاں مرفق اور کعب کا اختلاف میں نہیں بیان کروں گا، بار بار پڑھ چکے آپ، قدوری شریف میں پڑھ چکے ہیں، شرح وقایہ میں گنہگار نے خود آپ کو پڑھایا ہے اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں آپ بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں، اسی لیے اس بیان کو یہاں لوٹانے کی ضرورت. قال ابو عبد اللہ وبین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرۃ مرہ. ابو عبد اللہ امام بخاری نے فرمایا، امام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بے شک وضو میں فرض ایک ایک مرتبہ دھونا ہے نا، ایک ایک مرتبہ دھونا. وتوضا ایضا مرۃ مرتین، اور آپ نے دو دو مرتبہ بھی وضو کیا اور تین تین مرتبہ بھی وضو کیا. آپ جانتے ہی ہیں ایک ایک مرتبہ دھونا بیان فرض کے لیے ہے، دو دو مرتبہ دھونا بیان جواز کے لیے ہے اور تین تین مرتبہ دھونا بیان سنت کے لیے ہے. یعنی ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے. اگر آپ دو مرتبہ دھوتے ہیں تو جائز ہے، اگر تین مرتبہ دھوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل ہے. وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، تین پر زیادتی نہیں کی، یعنی چار مرتبہ مصطفیٰ کریم سے دھونے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم نے اس میں اسراف کو مکروہ قرار دیا ہے. تین مرتبہ دھونا سنت ہے، اب کوئی اور زیادہ دھوئے تو یہ اسراف ہے. اور آپ نور الازاہی سے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ وضو میں اسراف مکروہ ہے نا بھائی صاحب. وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل پر تجاوز کریں. کوئی اسراف کرے، اہل علم نے مکروہ قرار دیا. کوئی تین مرتبہ پر زیادتی کرے، مصطفیٰ کریم نے تین مرتبہ ہی تک دھویا ہے، اب فعل نبی پر کوئی تجاوز کرے، چار پانچ مرتبہ دھوئے کہ اور زیادہ اچھا وضو ہوگا، تو اس کو علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. باب لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہور کے نماز مقبول نہیں. بغیر وضو کے نماز یہاں قبول نہ ہونے کا مطلب صحیح نہیں. ایسا نہیں کہ نماز تو صحیح ہو گئی مگر بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ نماز صحیح ہی نہیں ہے، چونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. الوضو مفتاح الصلاح، بغیر چابی کے تالا نہیں کھلے گا.
نماز صحیح نہیں ہوگی نہیں ہوگی. جی نماز صحیح نہیں ہوگی. روایت دیکھیے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث یا ابا ہریرہ قال فساء او درات. حضرت حمام بن منبہ سے مروی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حدث ہو اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک کہ وضو نہ کر لے. حضرموت ایک قبیلہ ہے. حضرموت ایک قبیلہ ہے. حضرموت کے ایک صاحب نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا خارج ہونا، خواہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے. یہ ہوا خارج ہونا. اعلیٰ فسا کہتے ہیں بغیر آواز کے ہوا خارج ہونے کو، اور درات کہتے ہیں آواز کے ساتھ. تو چاہے بغیر آواز کے پھسکی کوئی چھوڑے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور کوئی آواز کے ساتھ کرے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے پوچھا کہ ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ حدث آپ نے کیا بتایا؟ پھسکی اور درات. کیا اسی دونوں سے خالی وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانہ سے نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہی دونوں کیوں بتایا؟ جی ارے بھائی یہ تو کمزور ہے نا. جب ان کمزور چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان اقوا چیزوں سے تو بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گا. اس کو معلوم تھا کہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ حدث سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. اور حدث کا معنی کیا ہے اس کو ابو ہریرہ نے بتایا کہ حدث کا یہ معنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حدث کی دو قسمیں، ایک حدث اکبر ایک حدث اصغر ہے نا. تو حدث اکبر سے تو غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے جنابت ہے، حیض نفاس ہے. اور حدث اصغر سے وضو ٹوٹتا ہے. حدث اصغر میں پیشاب پاخانہ بھی شامل ہے، اور یہ بھی. تو پیشاب پاخانہ کے بارے میں اسے معلوم ہوگا، یہ نہیں معلوم تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی تعلیم دی. یا دوسرا جواب آپ یہ دیں گے یہ تو اضعف ہے، کمزور ہے، اس سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے تو بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا. تیسرا جواب آپ یہ دیں گے کہ حالت نماز میں حدث لاحق ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حالت نماز میں کوئی پیشاب پاخانہ تو کرے گا نہیں، کبھی مجبوری ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں حالت نماز میں یہ کام ہو سکتا ہے جس کو یہاں حدیث میں بیان کیا، فسا اور درات، کہ کوئی ہوا خارج کر دے. تو حالت نماز کی چونکہ بات تھی، سوال کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی پھسکی چھوڑتا ہے یا آواز سے چھوڑتا ہے، بدبودار ہو یا نہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ شریف میں آئی بات؟ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، چاہے نماز فرض ہو، پنجگانہ، چاہے عیدین ہو، چاہے جنازہ ہو، چاہے سجدے تلاوت ہو، سب کے لیے وضو شرط ہے. اور احناف اور شوافی کے مابین اس معاملہ میں ایک اہم اختلاف یہ ہے
کہ نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم کہنا فرض ہے یا نہیں؟ نماز مکمل کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوافی اور احناف کا اس معاملہ میں اختلاف ہے کہ السلام علیکم کہنا فرض ہے یا نہیں۔ شوافی فرض مانتے ہیں اور احناف صرف واجب مانتے ہیں، فرض۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس اختلاف کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بغیر السلام علیکم کہے تشہد کے بعد نماز مکمل کر دے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ شوافی کے یہاں چونکہ فرض ہے، فرض چھوڑا نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں واجب ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے ترک کرنے سے واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی ماشاءاللہ۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ یہ باب ہے وضو کے فضیلت کے بارے میں، اور یہ کہ وضو کرنے والے کے ہاتھ اور پیشانیاں آثار وضو سے چمکیں گے۔ یہ غرن ہے نا، غرن یہ اغرو کی جمع ہے، اور اغرو کا اصل معنی ہوتا ہے سفید پیشانی والے گھوڑے۔ اغرو کا معنی کیا ہے؟ سفید پیشانی والے گھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور عرف میں شریف کا معنی بھی آتا ہے اس کا۔ اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جن کے قدم سفید ہو۔ محجل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دونوں کے معنی کنایتن ہو جائیں گے، سفید چمکنے والے، سفید چمکنے والے۔ تو وضو کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ کہ ہاتھ اور پیشانیاں آثار وضو سے چمکیں گے۔ حدیث دیکھیے، حضرت گھنٹی لگ گئی، بہت جلدی لگ جاتی ہے، ایک حدیث پڑھ لیجئے باب کے مطابق۔ حضرت سعید ابن ہلال سے روایت کرتے ہیں حضرت نعیم مجمر سے۔ نعیم وہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، مسجد کی، فتوضأ تو آپ نے وضو کیا، قال پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے میری امت قیامت کے دن بلائی جائیں گی، میری امت ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے سفید ہوں گے، تم میں سے جو اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہے کرے۔ ترجمہ ہوا جی، بروز قیامت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آثار وضو سے پہچانے جائیں گے، یعنی ہم جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی وجہ سے بروز قیامت ہمارے ہاتھ پاؤں پیشانیاں چمکیں گے، اس چمک سے مصطفیٰ کریم اپنی امت کو پہچان۔ وضو ہماری خصوصیت نہیں ہے، اگلی امتوں نے بھی وضو کیا، لیکن یہ خصوصیت صرف ہم امت محمدیہ کے لیے ہے کہ بروز قیامت آثار وضو کے سبب ہمارے ہاتھ پاؤں پیشانیاں چمکیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جسے زیادہ چمکانا ہو وہ مبالغہ کرے، یعنی ہاتھ کو آپ جتنی اوپر تک دھوئیں گے وہاں تک وہ حصہ چمکے گا، پیر کو آپ جتنا اوپر تک دھوئیں گے وہاں تک چمکے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ تم میں سے جو اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہے کرے، یعنی کوہنیوں سمیت وضو کرنا ہے، اگر اوپر تک دھوئیں گے تو اوپر تک چمکے گا۔ یہ خصوصیت صرف ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی وضو اگلی امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ برکت ان لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ چلے گھنٹی مکمل ہو گئی، اتنا ہی یاد کیجئے، اللہ رحم فرمائے۔ آپ لوگوں کا سبق سنتے یہ کرتے ٹائم چلا جاتا ہے، 40 منٹ کی گھنٹی ہے، 30 منٹ پڑھا پایا۔ اللہ پاک اس سے سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔